बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सबके लिए। हमने आपको पेट्रोल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त के बारे में एक ख़बर दी थी, जिस पे लाखों मुहिब वतन पाकिस्तानियों ने दुनिया के कोने कोने से खुशी का इजहार किया था। लेकिन कुछ लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया था, मजाक उड़ाया था, जैसे या तो वो पाकिस्तानी नहीं हैं या तो हम पाकिस्तानी नहीं हैं। हमने आपको ये खबर वजारत पेट्रोलियम और OGDCL के इंतहाई जिम्मेदारान की तस्दीक के बाद दी थी, क्योंकि इब्तदाई सर्वेज हो चुके थे, उसमें गैर मुल्की कंपनीज भी थी, उन्होंने सर्वेज किए थे। उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि इन एरियाज में 90% चांसेस हैं। दूसरे ममालिक में 100 एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ड्रिलिंग्स होती हैं, उसके बाद जाकर कहीं एक कुआं निकलता है। यहाँ पर सिर्फ कराची पे ड्रिलिंग पे वज़ीर आज़म इमरान खान को इतनी तनकीद का निशाना बनाया गया कि जब पेट्रोल था नहीं तो ड्रिलिंग क्यों की। 100% चांसेस कहीं भी नहीं होते। वीडियो की डिटेल से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तेल और गैस के कुओं की दरियाफ्त के हवाले से हमारी बनाई गई वीडियो आग की तरह फैली थी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, और जैसे कि आपको बताया कि तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानी बड़े खुश हुए थे। लेकिन कुछ एंटी इमरान खान सो कॉल्ड तजिया निगारों ने इस चीज़ का मजाक उड़ाया था, इस चीज़ को तनकीद का निशाना बनाया था। कई लोग ये कह रहे थे हमें क्या मिलेगा, झूठ बोल रहे हो, मामू बना रहे हो। सबसे पहली बात तो ये कि ये पाकिस्तान हमारा भी है, ये पाकिस्तान आपका भी है। कुछ लोग समझते हैं इमरान खान की तारीफ़ के लिए ये वीडियोस बनाते हैं, इमरान खान का साथ देते हैं। तो एक बात आप अपने जहन में रख लें कि हम ना तो पीपली हैं, ना मुस्लिम लीगी हैं, ना इंसाफियंस हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। जिस दिन सारे पाकिस्तान की ये सोच हो जाएगी तब ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर आप समझते हैं हम इमरान खान का साथ देते हैं तो आपकी नॉलेज के लिए ये बता दें कि हम कट्टर पीपली हैं। हमारे बाप दादों ने जेलें काटी हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारे घर पे विज़िट किया है, बेनज़ीर भुट्टो ने विज़िट किया है, नुसरत भुट्टो ने विज़िट किया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ईमानदार और मुहिब वतन लीडर था, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हमने पीपल्स पार्टी को ही वोट देना है। जो भी आ जाए, जो भी कर ले, जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस होगा हम उसी के साथ खड़े होंगे, उसी का साथ देंगे। हम जानते हैं ये सारे मसले मसाइल 2 साल में हल नहीं हो सकते। एक बहुत बड़ी माफिया है जो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है, जो इस अवाम को फिर एक बार बेवकूफ़ बनाना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि इस कौम की मेमोरी नहीं है, हमारी मेमोरी है। हमें याद है कि चीनी और आटे के बहरान पहले भी आते रहे, तब तो आप पाबंदियां लगा देते थे कि दूसरे सूबों में भी आटा नहीं लेकर जाना। कभी किसी हुकूमत ने अपने वजीरों पर इंक्वायरीज नहीं बिठाई थी। जब भी बहरान आया, जब भी कोई नई हुकूमत आई, पहले 2-3 साल में महंगाई की शरह बहुत तेजी से बढ़ी, पेट्रोल के धमाके होते रहे हमेशा से। लेकिन वो सब कुछ होता था, कोई भी अपने वजीरों का नाम नहीं लेता था, कोई भी अपने बंदों को नहीं निकालता था। वो सब कुछ करप्शन के लिए होता था और लंदन और दुबई में फ्लैट्स बनते थे। अब हमें एक चीज़ का यकीन है कि जो कुछ भी हैं मुश्किलात हैं, कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, कुछ माफियाज हर काम में आड़े आती है, कुछ इमरान खान की अपनी टीम उसका साथ नहीं देती, और ऊपर से हुकूमत इतनी कमज़ोर है। वोट कम मिले थे, मुश्किल से सीटें पूरी करके हुकूमत बनाई गई, उसकी वजह से भी ब्लैकमेलिंग होती रहती है, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद 2 साल में बहुत कुछ चेंज हो गया है जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, और हम 2 साल में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इतना पता है कि हमारे लिए खड़ा है, पाकिस्तान के लिए खड़ा है, पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है। उसके खिलाफ माफियाज जो कुछ कर रही है, हम माफियाज का साथ नहीं देंगे, माफियाज को कामयाब होने नहीं देंगे। हमें याद है कि आपने हमेशा भारत का साथ दिया, हमारी फौज पर उंगली उठाई, हमें फैटफ की ग्रे लिस्ट में डलवाया। आपने कुलभूषण को कभी भी जासूस नहीं कहा, आपने अजमल कसाब को पाकिस्तानी माना। आपने इस मुल्क की जड़ें काटी हैं, आपने इस मुल्क की रगें काटी हैं।
ہمیں آپ کی ذات سے یا آپ کی پارٹی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم پاکستانی ہیں اور جو پاکستان کے خلاف بولے گا، جو پاکستان کے خلاف کھڑا ہوگا، جو پاکستان کو لوٹے گا، ہم اس کے خلاف بولیں گے. جہانگیر ترین ایک ہی بندہ تھا جس پر کرپشن کے الزامات تھے، اس کو نہ اہل کر دیا گیا. نون لیگ میں تو ہر ایک، آلموسٹ سب کا نہیں کہہ رہا لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ تو جہانگیر ترین ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کبھی نواز شریف نے ان پہ انکوائری بٹھائی، کبھی ان کا احتساب ہوا، کبھی ان کو کرپشن پر پارٹی سے نکالا. عمران خان نے تو 40 سال پرانے ریکارڈز بھی دیے، حالانکہ وہ کبھی پبلک آفس میں نہیں بیٹھا تھا. ہمارا جواب دہ وہ ہے جس کو ہم نے ووٹ دیا ہے. اس نے کہاں سے فلیٹ خریدا تھا، بنی گالا میں اس نے کہاں سے بنگلہ خریدا تھا، تب تو وہ حکومت میں نہیں تھا، سرکاری ملازم نہیں تھا، تو ہمارا اس سے پوچھنا بنتا بھی نہیں تھا. لیکن اس نے سارے ریکارڈز دیے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے خلاف سیاسی سازشیں ہو رہی ہیں. آپ بھی دیں. پورے ملک کو بے وقوف بنا کر لندن چلے گئے، ابھی تک علاج نہیں ہوا، ابھی تک کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا، کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوا. اگر آپ ہیئر ٹرانسپلانٹ کے کلینک جا کر وہاں سے دل کا آپریشن کرا لیتے ہیں، بائی پاس کرا لیتے ہیں، جھوٹ بول کر بھاگ جاتے ہیں، پھر بھی عوام آپ کا ساتھ دیتی ہے، تو پھر آپ اس عوام کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور پھر اس عوام کے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے. اب خوشخبری ہر پاکستانی کے لیے یہ ہے کہ جو ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ مارچ اپریل کے درمیان آپ کو خوشی کی خبر ملے گی، لیکن بیچ میں کرونا کی وجہ سے کام کو روکنا پڑا تھا اور پھر ایک بار یہ کام شروع ہوا ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے. اب او جی ڈی سی ایل نے باقاعدہ طور پر اعلامیہ جاری کر دیا ہے. نہ صرف یہ کہ پیٹرول اور گیس دریافت ہوئی ہے، وہ سسٹم میں شامل کر دی گئی ہے، اس کا استعمال شروع ہو گیا ہے، نیشنل گریڈ میں اس کو شامل کر دیا گیا ہے. بہت بڑی خبر ہے پاکستان کے لیے. یہ ذخائر دریافت ہوئے ہیں کراچی میں اور خیبر پختونخوا کا ضلع کوہاٹ ہے، وہاں پر بھی نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں. اس میں 16.12 MMCF گیس کی پیداوار ہے اور 3240 یومیہ بیرل تیل حاصل ہوگا، یعنی ڈیلی. اب یہ 3240 بیرل آئل جو ڈیلی نکلے گا، اس کو آپ 365 سے ملٹیپلائی کریں تو دیکھیں ہم نے آپ کو کیا فگر بتایا تھا کہ سال کا کتنا بیرل پیٹرول نکلے گا. اس کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا کہ قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ماموں بنا رہے ہیں. تو یہ سال کا تقریباً 12 لاکھ بیرل آئل بنتا ہے. یہ ہم آپ کو صرف کوہاٹ کا بتا رہے ہیں. اس کے علاوہ سندھ میں 2.86 کروڑ کیوبک فٹ گیس دریافت ہوئی ہے اور کنویں سے یومیہ تقریباً 150 بیرل آئل وہاں سے بھی حاصل ہوا. پھر ایک ڈھوک حسین ہے، وہاں پر کنواں نمبر 1 ہے، وہاں سے 300 بیرل وہ بھی ڈیلی ہے، یومیہ ہے، اور 12 MMCFD یومیہ گیس. اور یہاں سے نکلنے والی گیس 28 جون 2020 کو سوئی نیٹ ورک میں شامل کر دی گئی تھی. پھر تھل ایسٹ کا کنواں نمبر 1 اور بھمرا کا کنواں نمبر 2، یہاں سے بھی کمرشل پیداوار کا آغاز ہو چکا ہے اور یہاں سے 10 SDFC یومیہ گیس اور بھمرا کنواں نمبر 2 سے یومیہ 25.2 MMC گیس. پھر ٹوک کا ایک کنواں نمبر 1 ہے، وہاں سے بھی گیس اور پیٹرول کی تجارتی پیداوار شروع ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ بھی لاتعداد پروجیکٹس ہیں جن پر ابھی بھی کام ہو رہا ہے. گیس اور تیل کے ذخائر نکلے ہوئے ہیں، ان کو سسٹم میں شامل کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے، ریسرچز بھی چل رہی ہیں. اور خوشخبری صرف یہی نہیں، اس سے بھی بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے کسی کا پریشر نہیں لیا، ہم کسی کے کہنے پر رکے نہیں، مڑے نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ تلاش آگے بھی جاری رکھیں گے، یہ کام آگے بھی جاری رکھیں گے. اور یہ کام جاری رہا تو پاکستان میں اتنے خزانے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے پاکستان کی تقدیر کیسے بدلنے والی ہے. ہم نے جو آپ کو بولا تھا پاکستان کو اربوں ڈالرز کا زر مبادلہ کا فائدہ ہوگا، اس کا آغاز ہو گیا ہے. دیکھیں اس ملک کو بڑی بے دردی اور بڑی بے رحمی سے لوٹا گیا ہے اور ابھی بھی ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں. کئی ممالک میں کرپشن بھی ہوتی ہے لیکن یہ بے دردی اور یہ ظلم نہیں ہوتا.
پاکستان کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، پاکستان کی تقدیر انشاءاللہ بدل رہی ہے اور بدلے گی۔ بیچ میں جتنی بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں ان سے لڑا جا رہا ہے اور ہم ساتھ دیں گے۔ 2 سال میں تو یہ سب کچھ پاسبل ہی نہیں ہے، 5 سال میں بھی اگر خالی سسٹم کی ڈائریکشن صحیح ہو جائیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ قیادت آپ کی ایماندار ہونی چاہیے، جو آپ کا لیڈر ہے وہ ایماندار ہونا چاہیے۔ آپ نے یہ محاورہ سنا ہوگا کہ گیدڑوں کی فوج اور اس کا لیڈر شیر ہے، اور شیروں کی فوج اس کا لیڈر گیدڑ ہے، تو شیروں کی فوج ہار جائے گی گیدڑوں کی فوج سے، کیونکہ گیدڑوں کی فوج کا لیڈر شیر ہے، وہ لڑتا رہے گا۔ آپ ساتھ دیں، پارٹی وارٹی کچھ نہیں ہوتی، صرف اور صرف پاکستان ہے۔ انشاءاللہ اس پاکستان کی تقدیر بدلے گی۔ ہم آپ کو بیوقوف نہیں بنا رہے، ہمیں آپ سے نہ ووٹ چاہیے، نہ ہم نے آپ پر پیٹرول بیچنا ہے۔ ہم لیڈرز نہیں ہیں کہ ہم آپ سے وعدہ کریں گے کہ نہیں ہم تو آپ کو پیٹرول نکال کے دکھائیں گے۔ ہم صرف پاکستان کے خیر خواہ ہیں، اور آپ بھی پاکستان کے خیر خواہ ہیں، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اور آپ بھی دعا کریں۔ ہم بھی اس ملک کی حفاظت کریں گے کہ یہاں پر چوروں لٹیروں کا راج نہ ہو، اور آپ بھی یہی کریں۔ ہمارا ملک بہت برے حالات میں ہے، بہت مشکل میں ہے۔ ایز اے سٹیزن ہم نے قربانیاں دینی ہیں، اور انشاءاللہ دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، اور پوری دنیا میں پاکستان کے جتنے دشمن ہیں وہ بھی دیکھیں گے کہ اس ملک کا فیوچر کیا ہے۔ اس ملک کی تقدیر بدل کے رہے گی، کیونکہ یہ ملک ایک خاص مقصد سے بنا ہے، ایک خاص مقصد سے بنایا ہے قدرت نے۔ ابھی قدرت نے اس سے بڑے بڑے کام لینے ہیں۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔